پاکستان میں ایک تحریک کی بھی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی اسمبلی جو ہے وہ 70 ارب روپے کی فروخت ہوئی ہے. بلوچستان میں اگر الیکشن کی بات کریں تو وہاں پر بولیاں بھی لگتی ہے, اتنے دے دو سیٹ آپ کی. اور رات کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ نے فلانی پارٹی میں جو ہے اپنی شمولیت کرنی ہے, تو لوگ سارے اس طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے آپ کو ووٹ دیا, انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ووٹ سے نہیں آیا. ڈیموکریسی میں جتنے بھی پرابلمز آتے ہیں ان کا حل صرف سیاسی ہوتا ہے. لاہور میں 52 یونیورسٹیز ہیں اور پورے بلوچستان میں جسٹ 17 یونیورسٹیز ہیں. بلوچستان میں اس وقت 3700 اسکول ہیں. کچھ ایسے اسکول ہیں جہاں پر جو وڈیرے ہوتے ہیں, یہاں پر جو بااثر افراد ہوتے ہیں, ان لوگوں کو وہاں پر باقاعدہ اپنا اس کو مہمان خانہ بنایا ہوا ہے. بلوچستان کے اور پنجاب کے لوگ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کر جو ہے وہاں پر ایک فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے, لیکن بشرطے کہ وہاں پر ان کو وہ فیسلٹیز جو ہے وہ مہیا ہو. اگر ہم بیسکلی بلوچستان کی بات کر لیں تو وہاں پر ابھی جو لاسٹ ٹائم ایک رپورٹ آیا کہ بلوچستان میں اس وقت 3700 اسکول بند ہیں, جس میں 2500 جو ہے وہ بوائز اسکول, جبکہ 1100 سے 1200 کے قریب جو ہے فیمیل جو گرلز اسکول ہے وہ بند ہے. اور کچھ ایسے اسکول ہیں جو وہاں پر بلوچستان کے جو محکمہ تعلیم سے رجسٹرڈ ہے, وہاں پر ان کے لیے باقاعدہ ایک بجٹ بھی منظور ہو چکا ہے, لیکن وہ اسکول جو ہے وہ زمین پر نہیں ہے, اس کو صرف کاغذات پر ان کو بس وہاں کا لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں اسکول ہے. صرف وہاں پر جو بلوچستان کی جو ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر وہ اسکول منظور ہو چکے, لیکن وہ زمین پر ان کا وجود ہی نہیں ہے. اس کے بعد کچھ ایسے اسکول ہیں جہاں پر وہاں پر جو وڈیرے ہوتے ہیں, یہاں پر جو بااثر افراد ہوتے ہیں, ان لوگوں کو وہاں پر باقاعدہ اپنا اس کو مہمان خانہ بنایا ہوا ہے. اور ابھی ایک رپورٹ کے مطابق کہ بلوچستان کے 10,000 سے زیادہ اساتذہ تنخواہ لیتے ہیں بغیر ڈیوٹی دیے. مسائل ہوتے ہیں آپ کے وہاں پر, کیونکہ بلوچستان کے اگر میں صرف ابھی چونکہ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے یہاں پر آیا ہوں, اگر ہم وہاں پر کالجز کی بات کر لیں یا وہاں پر انٹر تک تعلیم حاصل کرنا یا میٹریکولیشن تک تعلیم حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. بلوچستان میں اگر میں بات کروں, بلوچستان میں اس وقت کل 17 یونیورسٹیز ہیں. اگر ہم اس کو پنجاب کے ساتھ یا دیگر صوبوں کے ساتھ کمپیئر کر لیں, اس وقت صرف لاہور میں 52 یونیورسٹیز ہیں اور پورے بلوچستان میں جسٹ 17 یونیورسٹیز ہیں, جس میں وہاں پر مشہور یونیورسٹی جو ہے وہ بیوٹمز انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے لیے, اور دوسری ایک بلوچستان یونیورسٹی. اور اگر ہم بلوچستان یونیورسٹی یا بیوٹمز یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں, وہاں پر ہر 2 ماہ بعد وہاں کے اساتذہ کا جو ہڑتال ہوتا ہے, ان کی تنخواہیں نہیں ملتی. اور دوسری بات ہے کہ بلوچستان کی اگر ہم تعلیمی بجٹ کی بات کریں, اس بار انہوں نے صرف 100 ارب روپے رکھا ہے. تو جس طرح آپ نے بلوچستان میں جو ابھی ایجوکیشنلی جو کرائسس چل رہے ہیں, تو 100 ارب میرے خیال سے کافی نہیں ہوگا. بلوچستان میں جس طرح ہم نے حالیہ واقعات دیکھے, وہاں پر ہر روز کبھی دھماکے ہوتے ہیں, کبھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہاں پر امن کا ہوتا ہے. جہاں پر امن ہوتا ہے وہاں پر پھر سارے جو معاملات زندگی ہوتی ہے پھر وہ جو ہے وہ صحیح سین پہ جا رہی ہوتی ہے. لیکن جب بھی امن خراب ہوتا ہے تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے وہاں پر دھماکے ہوتے ہیں یا دیگر ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں, جس میں وہاں کے اسکول کو, وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے خاص طور پر, تو ان کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں. تو یہ مسئلہ بلوچستان کا. دیکھیے کچھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک بندے کو ان کی فنڈامنٹل رائٹس نہ دوں تو پھر ظاہر سی بات پھر لوگوں کے دل میں جو ہے وہ بغاوت آ جاتی ہے. میں خود میں بلوچستان سے یہاں پر آیا ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے آج تک کوئی بھی ایسا مسئلہ ہمارے لیے نہیں بنا. پنجاب کے جو لوگ ہیں تقریباً 4 سے 5 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں بلوچستان میں وہاں پر روزگار کی تلاش میں گئے ہیں. اگر میں خود اپنی پرائمری کی یا میں ابتدائی تعلیم کی بات کروں, میری جتنے بھی اساتذہ تھے وہ سارے پنجاب کے تھے, یا وہاں پر جو انفراسٹرکچر میں جو کام کرنے والے سارے لوگ جو ہے وہ پنجاب کے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے لوگ یہاں پر آ کر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ بلوچستان گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے. باقاعدہ ہر سال یہاں پر اسٹوڈنٹس گورنمنٹ کے جو ہے وہ بیاب پہ آتے ہیں اور دیگر خود تعلیمی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر سیلف جو فائنانس پہ آتے ہیں. تو یہ جسٹ افواہیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر چند لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں پر بلوچستان میں جاؤ گے تو آپ کو جو ہے وہ, اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار ہم بلوچستان میں جائیں گے تو ہمیں مارا جائے گا, ہمیں مار دیا جائے گا. تو یہ اگر بیسکلی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جا کر خود اس چیز کو جو ہے خود جائیں وہاں پر یہ حالات دیکھیں. کیونکہ میں جہاں سے پڑھا ہوں, اگر میں اپنے ڈسٹرکٹ دکی کی بات کروں تو وہاں پر 25 سے 30 ہزار کے قریب جو وہاں پر جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں, وہاں پر جو لوگ روزگار کر رہے ہیں, ان کا تعلق پنجاب سے ہے. اور ہم اس تقسیم کو ختم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو اس طرح ختم کر سکتے ہیں, اگر مطلب ایک بات ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ پنجاب میں آپ کے اوپر جو ہے وہ پٹھانوں کے اوپر یا جو بلوچوں کے اوپر سختی ہو رہی, تو مجھے خود جا کر ان کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ پھر میں سوشل میڈیا پہ بس آ کر خود سے اندازے لگاؤں. اور اگر اسی طرح اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو جس طرح یہاں کے لوگوں کے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار بلوچستان میں حالات خراب ہے, تو ہم کو یہی کہتے ہیں کہ یار آپ آئیں تو بلوچستان میں تو آئیں. اور جس طرح آپ نے کہا بلوچی اور پنجابی کی, تو بلوچیوں کی ثقافت میں مہمان نوازی, اثار و قربانی, یہ ان کے جو ہے وہ ثقافت کا حصہ ہے. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ جسٹ افواہیں ہوتی ہے.
وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ منتشر کرنے کی، کیونکہ جب بلوچستان کے اور پنجاب کے لوگ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کر جو ہے وہاں پر ایک فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور وہ لوگ خود کو ایکسپوز کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ جس دن وہ لوگ ایکسپوز ہو گئے اس دن ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر ہم پاکستان کی اس وقت بات کریں تو وہاں پر ایک جو بہت بڑا مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے وہ الیکشن پہ چل رہا ہے، اور خاص کر فارم 45 اور فارم 46 کے اوپر۔ سرفراز بگٹی کی اگر میں سیاسی زندگی کی بات کروں، پہلے وہ مشرف کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد پھر وہ 2013 میں نون لیگ کا حصہ بنے، اور پھر وہ وزیر داخلہ بلوچستان تھے، اس کے بعد پھر وہ نگران سیٹ اپ میں آئے، وزیر داخلہ تھے، پھر اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں آئے۔ تو بلوچستان کے جتنے بھی پولیٹیشین، خاص کر جو پارلیمانی جو سیاستدان ہیں، آئی تھنک وہ ان کو جس طرف اشارہ مل جاتا ہے، ان کو رات کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ نے فلانی پارٹی میں جو ہے آپ نے شمولیت کرنی ہے، تو لوگ سارے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں جہاں تک مجھے پتہ ہے یا جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، جتنے بھی یہ جو ابھی اسمبلی میں جو بلوچستان اسمبلی کی جتنے بھی جو ارکان منتخب ہوئے ہیں، ان کا کوئی نظریہ کوئی بھی نہیں ہے، بس ان کو رات کو میسج موصول ہو جاتا ہے، یا پھر بلوچستان میں اگر الیکشن کی بات کریں تو وہاں پر بولیاں بھی لگتی ہے، اتنے دے دو سیٹ آپ کی۔ بلوچستان میں جو بھی کوئی آتا ہے اس سے پہلے وہ لوگ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ لکھوا دیتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے آپ ہماری بات مانو گے۔ بلوچستان میں جتنی بھی گورنمنٹ ہے، یعنی اس سے پہلے ابھی جو ہے پیپلز پارٹی کی، اس سے پہلے جو ہے باپ کی تھی، اس سے پہلے نون لیگ کی تھی، یا اس سے پہلے جو اسلم ریسانی صاحب کی جو حکومت تھی، وہ ساری جو مفلوج تھی، کیونکہ اگر بلوچستان کی گورنمنٹ مفلوج نہ ہوتی تو بلوچستان کی حالت نہ ہوتا۔ لاسٹ ٹائم ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ہم بلوچستان میں ایک ایم پی اے کے پاس ہم شکایت لے کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ہمارے پاس آئے ہو؟ تو میرے ساتھی نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو ووٹ دیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ووٹ سے نہیں آیا۔ کول محمود خان اچکزئی جو کہ پختونخوا ملیہ پارٹی کے جو سربراہ ہے اور اس وقت پاکستان میں ایک تحریک کی بھی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی اسمبلی جو ہے وہ 70 ارب روپے کی فروخت ہوئی ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں، جو لوگ پیسوں سے آئے ہیں یا جو لوگ کسی اور کے جو ہے وہ طاقت سے آئے ہیں، تو پھر وہ عوام کی مینڈیٹ کا ان کو کوئی وہ خیال نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو ہے پھر وہ منمانی کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے اوپر سے جو حکم ہوتے ہیں پھر وہ ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ مین بات یہ ہے کہ بلوچستان میں امن ایک ہی طریقے سے آ سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ بلوچستان کی جتنی وسائل ہے وہاں پر وہاں کی مقامی لوگوں کے اختیارات ہوں، وہاں پر مقامی لوگ جو ہے وہاں کی جو باغ دور سنبھالے، نمبر ایک۔ دوسری ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریسی ہے یہاں پر، تو ڈیموکریسی میں جتنے بھی پرابلمز آتے ہیں ان کا حل صرف سیاسی ہوتا ہے۔ اگر ہم کچھ پیچھے چلے جائیں 1971 میں مشرقی پاکستان میں، بلوچستان میں طاقت بطاقت استعمال کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں سب سے پہلے آپریشن ہوا 1916 میں، پھر دوسرا آپریشن ہوا 1948 میں، پھر تیسرا آپریشن ہوا 1958 میں، چوتھا آپریشن ہوا 1962 میں، اس کے بعد ایک اور آپریشن ہوا 1973 میں، پھر 2006 میں جناب جو بلوچوں کے جو ایک وہاں کے جو سردار تھے، جنہوں نے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ ملانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا، جناب اکبر بگٹی کو، اس کو مارا، اس کو جو ہے پہاڑوں پر جا کر ان کو مارا، اور پھر جو پاکستان کے جو سب کے جو ڈکٹیٹرشپ تھے انہوں نے بڑے جو ہے فخریہ انداز میں کہا کہ ہم نے آج ملک کے ایک دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن اگر اس کے بعد دیکھے حالات مزید خراب ہوئے، لاسٹ ٹائم رشیا میں دیکھا، یا اس سے پہلے جو ترکیہ میں تھا، یا ابھی ریسنٹلی جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، وہاں پر جتنے بھی مسائل تھے تمام لوگ ایک زباں اور ایک قوم ہو کر باہر نکلے، تو انہوں نے جو ہے وہاں کی جو قابض حکومت تھی ان کے اوپر انہوں نے جو چڑھائی کی، اور وہاں پر ڈیموکریسی کی جو ہے وہ جیت ہوئی۔ اور پاکستان کے لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ دیگر صوبوں کے ساتھ، خاص کر پنجاب کے یا سندھ کے یا دیگر، ان کو یہ کہیں گے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کو سمجھے، بلوچستان کے لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر غور کریں، وہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں، خاص طور پر وہاں پر امن و امان، وہاں پر مسنگ پرسن جو ہے اس کو سیریس لیں۔ اور لاسٹ میں یہ ہے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، قوم میں رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں۔